السلام علیکم دوستوں، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول منزل اور مسافر قسط نمبر 49۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میں باہر نکلا تو وہ آدمی جو میرے کام کاج کیا کرتا تھا اور کھانا پکاتا تھا باہر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا کہ ناشتہ لے آؤں یا میں پہلے غسل کروں گا۔ نہا دھو کر میں نے ناشتہ کیا اور اس آدمی سے کہا کہ وہ وانگ کو بلا لائے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا ذہن خاصا روشن ہو گیا تھا اور دماغ کچھ بہتر طریقے سے سوچنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں نے وانگ کو اس لیے بلایا تھا کہ اسے کہوں گا کہ کچھ آدمی اپنے ساتھ لے جائے تاکہ میں جاپانیوں کی رائفلیں، مشین گن اور ایمونیشن وغیرہ کسی موزوں جگہ پر چھپا دوں۔ وانگ کے آنے تک یہ میں سوچتا رہا کہ اسلحہ اور ایمونیشن کہاں چھپایا جا سکتا ہے۔ سیدھی بات تھی کہ سب چیزیں دریا میں پھینک دیتے، لیکن فوجی ہونے کی وجہ سے میں اتنا اسلحہ اور ایمونیشن ضائع کرنے سے گھبراتا تھا، یہ کسی وقت کام آ سکتا تھا۔ وانگ آئے تو میں نے اسے بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ رہا تھا کہ اسلحہ چھپا دیا جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ جاپانی پھر بھی آ سکتے ہیں اور وہ ہم سب کو مار ڈالیں گے اور یہاں کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ کوئی ایسا انگریز افسر بھی آ نکلے گا جو یہ اسلحہ دیکھ کر ہم پر شک کرے گا کہ ہم جاپانیوں کے حامی ہیں اور جاپانی ہمیں یہ اسلحہ دے کر گئے ہیں۔ اچھا ہوا کہ وانگ میری بات سمجھ گیا۔ وہ 10-12 آدمی اپنے ساتھ لے آیا۔ ان کے پاس 2-3 کدالیں بھی تھے۔ میں نے اسلحہ اور ایمونیشن اٹھوایا اور وہاں ان سب کو لے گیا جہاں چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اس چبوترے پر میں نے سمیع اللہ کو اس کے ساتھیوں کو گولیاں ماری تھی۔ یہ چبوترا 4 فٹ سے کچھ زیادہ اونچا تھا۔ میں نے اس کے ارد گرد گھوم کر ایک جگہ دیکھ لی اور آدمیوں کو بتایا کہ یہاں سے کھدائی کریں۔ کھدائی چبوترے کے پہلو سے اندر کی طرف کی گئی تھی، جیسا کہ گفت کھودی جاتی ہے۔ میں نے اس کی کھدائی یوں کرائی تھی، زیادہ تر کھدائی زمین میں ہی کی گئی جس طرح قبر کھودی جاتی ہے۔ اس کی لمبائی ایک رائفل کی لمبائی سے 1.5-2 فٹ سے زیادہ رکھوائی۔ جب یہ کھدائی مکمل ہو گئی تو میں نے اس کے فرش پر کنکریاں اور پتھر ڈلوائے تاکہ رائفلوں کو زمین کی نمی کا زنگ نہ چڑھے۔ 9 رائفلیں اور ایک مشین گن تھی، اس گڑھے میں رکھوا دی۔ ایمونیشن بھی رکھوا دیا۔ کچھ اور چیزیں تھیں جو اس کے اندر پھینکی اور چبوترے کے سائیڈ میں، یعنی اس گف کا جو دہانہ تھا، وہاں گارے سے پتھر چنوا دیے اور باہر اور بھی پتھر ڈال کر مٹی کا ڈھیر لگا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور بارش کا پانی بھی اس کے اندر نہ جائے۔ میں نے اپنے رائفل اور کچھ ایمونیشن اپنے پاس رکھا اور اس کے علاوہ انگریز پائلٹ کا ریوالور بھی میرے پاس تھا۔ 3-4 دن گزر گئے۔ میں نے پہلے کسی باب میں کہا ہے کہ میں یوں سمجھنے لگا تھا جیسے میں انہی لوگوں میں پیدا ہوا تھا اور میں اسی جنگل کی مخلوق ہوں، لیکن اس رات جو میری ذہنی کیفیت ہو گئی تھی، اس نے میرے ذہن میں ایک تغیر بلکہ انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ میرے اندر یہ سوچیں بیدار ہو گئی تھی کہ میں اپنی عمر ضائع کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی ضائع کر رہا ہوں۔ کبھی خیال آتا کہ مجھے فوج سے بھگوڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ سوچا تھی کہ میں نے جس مقصد کے لیے، جس منزل پر پہنچنے کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا، اس مقصد اور منزل تک مجھے جلدی پہنچنا چاہیے۔ میں نے وانگ سے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے دریا کے پار پہنچا دے اور اب مجھے اجازت دے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا اور اس کے ساتھی بھی نہیں مانتے تھے۔ 4-5 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ اس دوران وانگ ایک بار پھر قصبے میں گیا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب میں وہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ ایک روز وانگ کا دوست آ گیا جو قصبے میں رہتا تھا اور جس کے ہاں ہم جا کر رکے تھے، اور اس نے شجاع الدین کی کہانی سنائی تھی۔ وہ وانگ کے گھر ٹھہرا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اور وانگ میرے پاس آ گئے اور خوب گپ شپ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں پیے ہوئے تھے، لیکن اتنی نہیں کہ ان کی زبانیں لٹھڑا رہی ہوں۔ آپ فوج کی کس پلٹن میں تھے؟ وانگ کے دوست نے مجھ سے پوچھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں فوج میں تھا؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا اور کہا کہ وانگ نے آپ کو میرے متعلق یہ نہیں بتایا کہ میں رنگون میں دکان کرتا تھا اور ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا؟ ہاں، یاد آ گیا، اس نے کہا۔ مجھے وانگ نے کچھ زیادہ ہی پلا دی ہے۔ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں آگرہ کا رہنے والا ہوں، میں نے جھوٹ بولا اور کہا آپ نے شاید آگرہ کا نام سنا ہوگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور بات کر کے پھر بھی میرے متعلق پوچھ لیتا تھا۔ اس کے پوچھنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ شک یہ تھا کہ وانگ نے ہی بتایا تھا کہ یہ شخص جرائم پیشہ اور معزز قسم کے مجرموں سے ہے۔ وانگ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ شخص فریب کاری اور دھوکہ دہی کا ماہر ہے۔ وہ مانڈلے کا رہنے والا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ یہ شخص اگر اونچے درجے کا جرائم پیشہ ہے تو یقیناً انگریزوں کی انٹیلیجنس کا انفارمر یعنی مخبر ہوگا، اور یہ میرے متعلق ہی معلومات حاصل کرنے آیا ہوگا۔ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا انداز ایسا تھا کہ میں اس شک کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر اور میرے پاس بیٹھ کر وہ رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وانگ کو اپنے جھوپڑے میں بٹھا لیا۔ وانگ کے متعلق میں بتا دوں کہ اسے میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میں فوج سے بھگوڑا ہو کر آیا ہوں، لیکن وہ کوئی کم عقل آدمی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں فوجی ہوں، کیونکہ جب اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں فوج کی وردی میں تھا۔ میرے پاس فوجی رائفل بھی تھی اور ایمونیشن بھی۔ اس نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ میں فوج سے نکل کر آیا ہوں۔
میرے دل پر یہ بوجھ آ پڑا تھا کہ وانگ کے اس دوست نے آج کیوں کریت کریت کر مجھ سے یہ باتیں پوچھی ہیں۔ تم اصل حرامزادے ہو، میں نے غصے سے وانگ سے پوچھا۔ کیا تم نے اسے بتایا کہ میں فوجی ہوں؟ نہیں صاحب، وانگ نے جواب دیا۔ میں نے اسے آپ کی ساری باتیں سنائی تھی، اور جس طرح آپ نے سمیع اللہ کو اس کے ساتھیوں کو مارا تھا اور اژدہا اور شیر کو مارا تھا، یہ ساری باتیں سنائی تھی، اور یہ بھی سنایا تھا کہ آپ نے جاپانیوں کو اکیلے مار ڈالا تھا۔ یہ سب سن کر میرے دوست نے کہا کہ یہ شخص فوجی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ فوجی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں مانتا، اس لیے آپ سے پوچھنا کہ آپ کون سی پلٹن میں تھے۔ تم نے انگریز پائلٹ کے متعلق بھی سنایا ہوگا، میں نے کہا۔ ہاں صاحب، وانگ نے کہا، میں نے یہ بھی سنایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا یہ ہندوستانی ساتھی رنگون میں دکاندار تھا اور مسجد میں امامت بھی کراتا تھا۔ میں نے وانگ کو بہت گالیاں دی، اور وہ انجان اور معصوم سا بنا ہوا سنتا رہا۔ اب اتنے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ وانگ نے کہا۔ آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، ہم کسی پکڑنے والے کو آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ وانگ کچھ دیر بولتا رہا اور مجھے یقین دلاتا رہا کہ میرے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں اور کوئی ایسا خطرہ نہیں، لیکن میں کوئی نہ کوئی خطرہ محسوس کرنے لگا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ میرے دل پر ایک بوجھ سا پڑا ہے۔ میری ذہنی حالت رات والی تو نہیں تھی، لیکن اس کا اثر باقی تھا، اور خواب میں جو میں نے دیکھا تھا اسے میں بے معنی نہیں سمجھتا تھا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ یہ خواب کوئی خدائی اشارہ ہے۔ اگلی صبح سب سے پہلے جو شخص میرے پاس آیا، اس کا نام انگسون تھا۔ وہ وانگ کا ساتھی تھا اور اسی کی طرح میرا دوست بلکہ مرید بن گیا تھا۔ وانگ باتیں زیادہ کیا کرتا تھا، لیکن انگسون خاموش طبع تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ پہلے تو میری منہ کی طرف دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ بات کرے یا نہ کرے۔ میں نے آخر اس سے پوچھا کہ وہ کس سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ سوچ رہا ہوں صاحب، اس نے کہا، بات کروں یا نہ کروں۔ وانگ آپ کا دوست ہے اور آپ اس پر بہت اعتبار کرتے ہیں، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ میں چونک پڑا، اسے کہا کہ وہ فوراً بات کرے اور میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا، اور اس کی کچھ حوصلہ افزائی کی۔ وہ وانگ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں، انگسور نے کہا۔ یہ شخص بہت ہی خود غرض اور لالچی ہے۔ آپ کا دوست صرف اس لیے ہے کہ آپ نے ہمیں بہت سے خطروں سے بچایا ہے اور آئندہ بھی بچا کر رکھیں گے، لیکن اب اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فوراً اصل بات بتائے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی خاص بات کرنے آیا ہے۔ یہ شک مجھے پہلے ہی تھا کہ کچھ نہ کچھ خفیہ طور پر ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ ہم جب قصبے ودون میں گئے تھے تو انگسون بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم ودون گئے تھے تو آپ کو دو آدمی ملے، انگسون نے کہا۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ انگریزوں کے جاسوس ہیں۔ کل وانگ کا دوست یہاں وانگ کے پاس آیا تھا اور دونوں آپ کے پاس بھی آئے تھے۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس شخص کو ان دونوں آدمیوں نے بھیجا تھا۔ وانگ اور اس کا یہ دوست آپ کو پکڑوا رہے ہیں۔ وانگ کا دوست یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ فوجی ہیں اور فوج سے بھاگ کر جوانیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے انگسو، میں نے کہا۔ تم میرے سچے اور وفادار دوست ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وانگ اور اس کا دوست مجھے پکڑوانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ باتیں تمہارے سامنے ہوئی؟ اس نے جو بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں تحریر کر رہا ہوں۔ میں پیچھے ایک نوجوان برمی لڑکی تانی کا ذکر کر آیا ہوں۔ تانی وہ لڑکی تھی جسے میں نے اژدہا کے منہ سے نکالا اور اژدہا کو مار ڈالا تھا۔ یہ لڑکی نئی زندگی پا کر میری ایسی مرید ہوئی کہ میرے آگے سجدے کرتی تھی، اور جب وہ میرے جھونپڑے میں آتی تھی تو اس کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے مجھے اپنا آپ اور اپنا حسن و جوانی پیش کر رہی ہو۔ وہ معصوم سی لڑکی خاصی خوبصورت تھی۔ اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچائے رکھا، اور جب پتہ چلا کہ یہ لڑکی ایک لڑکے کو چاہتی ہے تو میں نے ان کی شادی کرا دی تھی۔ میں اگر سمیع اللہ جیسا ہوتا اور اپنے دین و ایمان سے دستبردار ہو جاتا تو اس لڑکی کو بڑی آسانی سے اپنی بیوی بنا سکتا تھا۔ اسے تو میں خفیہ طور پر داشتہ بھی بنا سکتا تھا، لیکن میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اسے ایسی نظر سے کبھی نہ دیکھا، اور اس کے ساتھ جو نیکی کی تھی وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کی تھی۔ اب مجھے اس نیکی کا اجر مل رہا تھا۔ انگسو نے مجھے بتایا کہ وانگ کی ایک بہن ہے جو تانی کی بڑی گہری اور رازدار سہیلی ہے۔ وانگ کی یہ بہن خاصی جوان ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک وانگ نے اس کی شادی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس لڑکی نے تانی کو بتایا کہ وانگ کا دوست آیا تھا اور دونوں جھونپڑے میں سر جوڑے بیٹھے رہے تھے۔ وانگ کی بیوی اور یہ بہن اپنے کام کاج میں لگی رہیں۔ یہ جھونپڑے کوئی بڑے مکان تو نہیں تھے جن کے کمرے کشادہ اور ذرا دور دور ہوتے، وہ تو چھوٹے چھوٹے جھونپڑے تھے جن کے ہر کمرے میں بڑی مشکل سے دو چارپائیاں بچ سکتی تھی۔ وانگ کی بہن ساتھ والے کمرے میں تھی تو اسے وانگ اور اس کے دوست کی باتیں سنائی دینے لگی۔ وانگ کے دوست نے وانگ سے کہا کہ تم یہاں کیوں ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہو، وہاں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ایسے کام پر لگا دوں گا جس میں اچھے بھلے پیسے ملیں گے اور تمہیں بڑا اچھا مکان بھی دلا دوں گا۔ وانگ نے اس سے پوچھا کہ کام کیا ہے؟ جاسوسی مخبری، دوست نے وانگ کو بتایا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو وانگ، وہ کون سا جرم ہے جو میں نے نہیں کیا۔ اب میں یہاں نیک آدمی تو نہیں بن گیا، یہاں میں انگریزوں کی جاسوسی کے محکمے کا مخبر ہوں اور کچھ کام کاج کر لیتا ہوں۔ وہاں سے بہت دور آسام کے اندر جا کر کبھی کبھی ڈکیتی کی واردات کر لیتا ہوں یا اپنے آدمیوں سے واردات کرواتا ہوں۔ تم میرے پاس آ جاؤ۔
آ جاؤں گا، وانگ نے کہا، لیکن میں نے کبھی جاسوسی اور مخبری نہیں کی۔ تو مجھے بتا دینا کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ واردات جیسی بھی کہو گے کروں گا، لیکن فوجیوں کے لیے کبھی مخبری نہیں کروں گا۔ یہ کام کرو، دوست نے کہا، یہ کام تم آسانی سے کر لو گے۔ یہ میں فوج کے جاسوسی کے محکمے کو بتاؤں گا، تمہیں انعام بھی ملے گا اور تمہیں اچھی تنخواہ رکھ لیں گے اور تمہاری عزت بھی بن جائے گی۔ یہ جو داڑھی والا ہندوستانی یہاں رہتا ہے اور اس روز تمہارے ساتھ میرے گھر آیا تھا، اسے پکڑوا دو۔ نہ بھائی، وانگ نے کہا، اس شخص کے ہم پر بہت احسان ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے ہمیں کیسے کیسے خطروں سے بچایا ہے۔ وانگ نے اسے بتایا کہ میں نے یہاں آ کر کچھ کیا تھا اور میرا کردار ان کی جوان لڑکیوں کے سلسلے میں اچھا رہا ہے اور ان کی جان اور عزت کا محافظ بنا ہوا ہوں۔ اگر تمہارے پاس رائفل ہوتی اور رائفل کی گولیاں ہوتی تو یہ سارے کام تم بھی کر سکتے تھے، دوست نے وانگ سے کہا۔ یہ شخص انگریزوں کی فوج سے بھاگا ہوا ہے، تمہیں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جاپانیوں کے پاس جا رہا ہے اور جاپانیوں نے ہندوستان کی فوجیوں کی جو فوج بنائی ہے یہ اس میں جائے گا۔ پھر تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے ایک انگریز پائلٹ کو تم لوگوں کے ہاتھوں مروایا تھا اور اس کا ریوالور اس کے پاس ہے۔ تم اسے پکڑوا دو گے تو تمہیں میں انعام بھی دلواؤں گا اور بڑی عزت کی نوکری بھی مل جائے گی۔ دیکھو وانگ، دون قصبے میں جو آبادی ہے اس میں دو تین نہیں بلکہ بہت سے لوگ انگریزوں کے مخبر ہیں۔ اس قصبے میں نہیں رہتے بلکہ دور دور چلے جاتے ہیں اور کئی خبریں بھی لے آتے ہیں اور مشکوک لوگوں کو پکڑواتے بھی ہیں۔ آسام اور بنگال جاپانیوں کے بے شمار جاسوس موجود ہیں۔ فوج سے جو فوجی بھگوڑے ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہتے ہیں وہ آسام کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں سے دریا پار کر کے جاپانیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایسا کوئی آدمی پکڑواؤ تو انگریز افسر بہت خوش ہوتے ہیں اور جھولی بھر کر انعام دیتے ہیں۔ یہ شکار تو تمہارے ہاتھ میں ہے، آ کر اسے پکڑ لو، وانگ نے کہا۔ تم یہ کام مجھ سے کیوں کروا رہے ہو؟ تم سمجھتے نہیں وانگ، میرے دوست نے کہا، میری تمہاری دوستی بڑی پرانی ہے، دو موقعوں پر تم نے میری مدد کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اس احسان کا تمہیں صلہ دوں۔ میں ملٹری پولیس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شکار وانگ نے پکڑا ہے۔ اس شخص نے وانگ کو اس کام کے لیے اکسایا اور وانگ کو ایسے لالچ دیے کہ وانگ کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے پکڑوا دوں گا اور اس کی ساری باتیں بتا دوں گا اور کچھ جھوٹ موٹ باتیں اپنی طرف سے بھی شامل کر دوں گا۔ دوست نے اسے بتایا کہ وہ آج واپس جا کر ان آدمیوں کو بتائے گا جو فوجی جاسوس ہیں۔ وہاں کے دوست کا اشارہ ان دو آدمیوں کی طرف تھا جو مجھے قصبے میں ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ انہوں نے پہلے مجھے کبھی دیکھا ہے۔ وہ مجھے شکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں آدمی میرے ذہن میں ایسے بیٹھے کہ نکل نہیں رہے تھے اور میں انہیں ایک خطرہ سمجھنے لگا تھا۔ اس کے بعد وانگ اپنے دوست کے ساتھ میرے جھونپڑے میں آیا تھا۔ اس شخص نے میرے ساتھ جو باتیں کی تھی وہ میں سنا چکا ہوں۔ یہ باتیں مجھ تک اس طرح پہنچی کہ وانگ کی بہن نے ساتھ والے کمرے میں رک کر یہ ساری باتیں سنی اور تانی کو سنائی۔ میں چشمے تصور سے دیکھ سکتا تھا کہ سن کر تانی کس طرح تڑپ اٹھی ہوگی۔ تانی کی نظروں میں میری حیثیت زندگی اور موت دینے والے فرشتے جیسی تھی۔ میں نے پہلے بتایا کہ وہ اپنا آپ مجھ پر قربان کرنے پر تیار رہتی تھی۔ اس نے وانگ کی بہن سے تو کچھ نہ کہا، گھر جا کر اپنے خامد کو باتیں سنائی۔ اس کا خامد میرا مرید اور موتقد تھا، میں نے ان کی شادی کروائی تھی۔ میں ان دونوں کے درمیان رکاوٹ بن سکتا تھا لیکن نہ بنا اور ان کی شادی کرا کے مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ تانی کے خامد نے باتیں سن کر انگسون کو سنائی۔ میرا خیال ہے کہ انگسون کی اس لڑکے کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی تھی۔ اگر رشتہ داری نہیں تھی تو یہ بات ضرور تھی کہ انگسون دیانتدار اور بہتر قسم کا آدمی تھا۔ پھر یہ عجیب باتیں بھی سنی۔ شام کے بعد وانگ کی بہن تانی کے گھر گئی، اسے کہا کہ کسی طرح مجھے خبردار کر دیا جائے اور میں اپنے بچاؤ کا کچھ بندوبست کر لوں۔ تانی نے بعد میں اپنے خامد کو بتائی اور اس کا خامد رات پھر انگسون سے ملا، اس کے کانوں میں بات ڈال دی کہ وانگ کی اپنی بہن مجھے بچانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس بستی کی تمام عورتیں اور نوجوان لڑکیاں مجھے دیوتا یا کوئی غیبی طاقت والا انسان سمجھتی ہیں۔ انہوں نے سنا تھا اور بعض رنگون میں دیکھا بھی تھا کہ جاپانی اچھی اچھی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ پھر سمیع اللہ اور اس کے گنڈے نے بھی کسی بھی جوان لڑکی کو نہیں بخشا تھا۔ جس لڑکی کو اشارہ کر دیتے اس کے والدہ اور خود لڑکی کو سمیع اللہ اس کے گنڈوں کے پاس بھیج دیتے تھے۔ 9 جاپانی آ گئے تھے تو انہوں نے بستی کی کچھ لڑکیوں کو رات اپنے پاس رکھا تھا اور میں نے جب ان جاپانیوں کو مار ڈالا تھا اور تم مجھے دیکھنے آتی تھی اور سر جھکا لیتی تھی جیسے میری پوجا کر رہی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وانگ کی بہن بھی چاہتی تھی کہ میں اس کے بھائی اور بھائی کے دوست کے جال میں نہ آؤں اور زندہ سلامت یہاں سے نکل جاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں بچ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ آپ شاید جانتے نہیں صاحب، انگسون نے کہا، بستی کی عورتیں آپ کو دیوتا سمجھتی ہیں۔ دیکھ لیں، وانگ کی اپنی بہن چاہتی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ وانگ اور اس کا دوست اگر فوج کی پولیس کو یا کسی کو بھی یہاں آپ کو پکڑنے کے لیے آئے تو بستی کی ساری آبادی ان کے مقابلے کی نکل آئے گی اور آپ کو ان کے پاس نہیں جانے دے گی۔ لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہاں انگسون، میں نے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ تم لوگ یا ہم سب ان 2-4 آدمیوں کو تو مار ڈالیں گے یا پھر یوں ہوگا کہ وہاں سے فوج آ جائے گی تو میرے ساتھ تم سب کو مار ڈالے گی یا پکڑ کر لے جائے گی۔ پھر اس بستی کی جوان لڑکیوں کو خدا ہی حافظ ہوگا۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ یہاں سے نکل جائیں، انگسون نے کہا۔
اس بستی کا کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی بچہ نہیں چاہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن ہمیں آپ کی زندگی درکار ہے۔ آپ کا چلے جانا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آپ کو یہاں سے قیدی بنا کر فوج لے جائے یا یہاں سے آپ کی لاش اٹھائی جائے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں گے تو اس مانگ کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ایسے طریقے سے غائب کروں گا کہ نہ اس کے قاتل کا پتہ چلے گا، نہ ہی اس کی لاش ملے گی۔ مجھے نکل ہی جانا چاہیے، میں نے کہا، لیکن میں نے دریا کے پار جانا ہے، دریا کس طرح پار کروں گا؟ جاپانیوں کی موٹر بوٹ موجود ہے، انگسو نے کہا، موٹر بوٹ لے کر غائب ہو جائیں۔ لیکن میں موٹر بوٹ چلانا تو جانتا ہی نہیں، میں نے کہا، اور دریا کی حالت دیکھو، سیلاب اتر ہی نہیں رہا، کنارے ڈوبے ہوئے ہیں، دریا کے درمیان میں لہریں دیکھو کتنی اونچی اونچی اٹھ رہی ہیں۔ موٹر بوٹ چلانا کوئی مشکل کام نہیں، انگسون نے کہا، میں آپ کو ابھی وہاں لے جا کر بتا دیتا ہوں کہ موٹر بوٹ سٹارٹ کس طرح کی جاتی ہے، اور اسے دائیں بائیں کس طرح موڑا جاتا ہے، اور روکا بھی کس طرح جاتا ہے۔ میں نے یہ موٹر بوٹ بڑی اچھی حالت میں دیکھی ہے، اس میں تیل کی کمی نہیں، بہت دور تک چلی جائے گی۔ یہ موٹر بوٹ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ان بڑی بڑی لہروں کو چیرتی ہوئی پار نکل جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ اب میرے لیے تمام راستے بند ہو گئے ہیں اور پکڑے جانے کا خطرہ سر پر آ گیا ہے۔ ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، لیکن اس راستے میں بہت سا چوڑا اور سیلابی دریا حائل تھا۔ میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں وہاں کوئی دریا نہیں، وہاں برساتی نالے ہیں، اور برسات کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو ان نالوں میں سیلاب آ جاتا ہے جو چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے سروس میں آ کر جب باہر کی دنیا دیکھی تو کئی ایک دریا دیکھے، لیکن برما کا دریا ایرابتی بہت ہی چوڑا اور خطرناک دریا تھا، لیکن مجھے اسی دریا سے نکل کر پار جانا تھا یا اسی میں ڈوب کر مر جانا تھا۔ مر جانے کے خیال سے سوچ آئی کہ پکڑے جانے سے بہتر ہے کہ موت کو قبول کر لوں۔ موت کے راستے پر جانے سے امید پیدا ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے میں زندگی کے اگلے کنارے پر پہنچ جاؤں۔ ٹھیک ہے انگسون، میں نے کہا، مجھے موٹر بوٹ چلانا سمجھا دو۔ آج ہی، انگسون نے کہا، بلکہ ابھی۔ ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائیں، آپ کو جو کرنا ہے وہ آج کر لیں۔ ہم دونوں اکٹھے دریا تک نہیں جانا چاہیے، میں نے کچھ سوچ کر کہا، میں ٹہلتے ٹہلتے اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں موٹر بوٹ چھپا کر رکھی ہوئی ہے، تم کسی اور طرف سے پہنچ جانا۔ اب تم چلو۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ التمش کی یہ حیرت انگیز داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ لینوی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔